السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ رمضان کریم بہت بہت مبارک ہو آپ سب لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے رکھنا اور عبادتیں کرنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے اور حاسدوں کے حسد سے آپ سب کو بچائے۔ اور آج کا ٹاپک ہمارا رہے گا رمضان کریم میں حاسدوں سے کس طریقے سے بچا جائے اور حاسدوں کو کس طریقے سے جانا چاہے، مطلب ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور وہ کس طریقے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ حاسد جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اور ان کو کس طرح پہچانا جائے۔ اور آج ہم اپنی افطاری کی بھی تیاری ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے اور آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے۔ اب ہم اپنا ٹاپک شروع کرتے ہیں، حاسدوں کے متعلق بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ حاسد کون لوگ ہوتے ہیں؟ حاسد لوگ وہ ہوتے ہیں، حاسدوں میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بہت اچھا بولتے ہیں۔ مطلب وہ اپنی شخصیت کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں پر، اور اپنے آپ کو اوپن کرنے کے لیے، اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے وہ اس طرح سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جیسے دوسرے لوگوں کو سچ معلوم ہی نہیں ہے۔ تو کچھ لوگوں کو جو ہوتا ہے نا، کچھ زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے ان کے جھوٹ کو بس صرف اگنور کرنا ہے۔ اگر آپ کو سچ معلوم بھی ہے تو بس آپ ان کو اگنور کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے اگنور کرنے سے نا، مطلب وہ سچے نہیں ہو جائیں گے، وہ جھوٹے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہے۔ اگر لوگ آپ کا جینا حرام کر دے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کا مرنا حرام کر دیتا ہے جھوٹوں کا۔ تو جب تک وہ اگر آپ کے اوپر کوئی تہمت لگا رہا ہے یا کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ الزام جب تک اس پر نہیں لگ جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی نہیں دیتا۔ تو حاسد جو ہوتے ہیں نا، تو ان میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بہت اچھا بولتے ہیں، وہ اپنے آپ کو شو آف کرتے ہیں۔ اور حاسد میں دوسری کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کی کبھی بھی کوئی بھی چیز دیکھ کر نا خوش نہیں ہوتے، متاثر نہیں ہوتے، تعریف نہیں کرتے۔ وہ اپنے اندر حسد کی آگ میں اس قدر جل رہے ہوتے ہیں کہ بس ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ وہ چہرے پہ تو اسمائل لے کر آ جاتے ہیں، مسکراہٹ لے کر آ جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ڈچ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ آپ کی چیزوں میں برائی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ لے لیا، یہ لے لیتے، آپ نے یہ کر لیا، یہ کر لیتے، وہ چیز تو اتنی اچھی تھی، وہ چیز تو اتنی بہتر تھی، اور پھر وہ آپ ہی کی بات کو آپ ہی کے سامنے نیچا کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو حاسد جب کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کو ڈی گریڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے حاسدوں کی دوسری نشانی یہ ہے۔ اور تیسری نشانی حاسدوں کی یہ ہے کہ وہ اگر آپ سے ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہنستے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے دل میں حسد نہیں ہے، ان کے دل میں حسد ہے۔ وہ پیچھے دوسرے لوگوں میں بیٹھ کے آپ کی برائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے لیول کے متعلق نہیں ہوتے نا، وہ آپ کے لیول کے برابر نہیں آ سکتے، تو وہ پیچھے آپ کی برائی کر سکتے ہیں۔ اور برائی وہ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور جھوٹوں سے بچائے۔ اس رمضان میں خاص کر میری دعا آپ سب کے لیے یہ رہے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شریروں سے، حاسدوں سے، جھوٹوں سے بچائے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اندر ہی اندر ہم لوگوں کو کھوکھلا نہیں کر رہے ہوتے، یہ اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اندر ہی اندر زخم لگا رہے ہوتے ہیں، گھاؤ لگا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پازیٹیو تو جب انسان ہوتا ہے تو وہ پازیٹیو پھیلا رہا ہوتا ہے نا، نیگیٹیوٹی تو اس کے اندر ہوتی ہے، تو وہ اس کے اندر کی ہی اعضا کھا رہی ہوتی ہے نیگیٹیوٹی۔ تو اس لیے نا دوسروں سے جلنا چھوڑ دیں، حسد کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، سب کے ساتھ خوش رہیں، چند دن کی زندگی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وہ گلشن اجڑے جن کے ہزاروں مالی تھے، سکندر دنیا سے گئے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو بس انسان جب دنیا سے جاتا ہے، یہ روپیہ پیسہ کچھ نہیں جاتا، اس کا نام، اس کی شہرت، اس کی پہچان، اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے بعد میں اس کے لیے قرآن شریف پڑھ سکے، اس کے لیے خیرات صدقات دے سکے، نیک عمل کر سکے، تو اچھی چیزیں رہ جاتی ہیں نا انسان کے بعد۔ تو کوئی بھی کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا، سب دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ دینا سیکھیں اس رمضان کے بابرکت مہینے میں، بھوک پیاس شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، دینے والے بنیں، حسد بغض کینہ یہ دلوں میں نہ رکھیں، جھوٹ نہ بولیں۔ مین چیز، لوگ آنکھوں میں گھس کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، میں تو اگنور کر رہی ہوتی ہوں، سن رہی ہوتی ہوں، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بول دو بول دو، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ پہ چھوڑ دیں نا کچھ باتیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک بہت اچھا حساب کتاب کرنے والا ہے، کچھ دن آپ کر کے تو دیکھیں، آپ واقعی میں مان جائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اسی ٹائم اگنور کر دیں، ہاں صحیح ہے، ہاں آپ نے جیسا بولے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے گا۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ خود
کر کے دیکھ لیجئے، اگنور کریں، بس ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا اچھا رمضان عطا کیا ہے، اتنے اچھے اچھے پکوان دیے ہیں کھانے کے لیے، اتنی اچھی اچھی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ سب چیزیں ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ جھوٹ، غیبت، برائی، حسد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر کیا ہو رہا ہے ہم جلدی سے معلوم کر لیں۔ وہ لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہماری کوئی 5 منٹ کی زندگی نہیں ہے، زندگی تو 100 سال کی ہو جاتی ہے لوگوں کی۔ پھر یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ہم اپنے آپ کو کس طریقے سے فیس کریں گے، ہماری اولادوں کے آگے کیا ہوگا، ہماری زندگی میں کیا ہوگا۔ دیکھیں زندگی کا تو کسی کو کچھ نہیں پتا نا، یہ 5 منٹ کی ہے، 5 سیکنڈ کی ہے، یہ 5 برس کی ہے۔ تو اس لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، اور اس رمضان کو بابرکت مہینے کو بہت خوشیوں کے ساتھ گزاریں، لوگوں کے ساتھ دینے والے بنیں، حسد اور کینہ اور بغض دل سے نکال دیں، سب سے محبت سے ملیں، آمین۔ اور لاسٹ بات، کسی کو اپنی صفائیاں نہ دیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔